بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب تو یہ معمول بن گیا ہے کہ ہر سال مونسون کا مہینہ پاکستان کے لیے مصیبتوں کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اب کے بار مونسون بارشوں کی وجہ سے، کہیں پہ کلاؤڈ بارش کی وجہ سے اور کہیں پہ دیگر وجوہات کی وجہ سے ملاکن ڈویژن پورا، باجوڑ اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ علاقے متاثر ہوئے اور کئی جگہوں پہ سینکڑوں انسان لقمہ اجل بن گئے، جبکہ کراچی کو بھی ایک روز پانی میں ڈوبا ہوا دیکھنا پڑا۔ جس سے بھی یہ سوال کریں تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے آج ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو زحمت دی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے جس کی وجہ سے ہر سال یہ بارشیں ہو رہی ہے، گرمی بھی شدت اختیار کر رہی ہے۔ صافی صاحب، میں کبھی آپ کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے، اور بالخصوص اگر آپ کسی گاؤں میں ہوں جہاں بہت زیادہ بجلی نہ ہو، اور آپ کبھی کسی دریا کنارے لیٹ جائیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو پوری اپنی جو گیلیکسی ہے یا گیلیکٹیکل سسٹم ہے وہ دور پار سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے پتھر، یہ پلانٹس جن کو آپ کہتے ہیں یا ستارے کہتے ہیں یا سیارے کہتے ہیں، یہ سب بے جان ہیں، اور یہ سب بے جان پتھر کے بڑے بڑے جو گولے ہیں یہ گھوم رہے ہیں، لیکن قدرت سے ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی گھوم رہے ہیں۔ جب زمین پہ زندگی تھی تب بھی گھوم رہے تھے، جب زمین پہ زندگی نہیں تھی تب بھی گھوم رہے تھے۔ یعنی اگر زمین پہ کوئی بھی زندگی نہ رہے، نباتات نہ رہیں، تو اس سے قدرت کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور ایک بے جان پتھر کی طرح یہ دنیا بھی اسی طرح گھومتی رہے گی جیسے ابھی ہمارا سورج ہے اس کے ارد گرد بے شمار سیارے گھوم رہے ہیں، تو زمین بھی ایک پتھر گھومتا رہے گا۔ جو میں بنیادی نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انجسٹس جو ہے، عدل نہ کرنا، عدل نہ ہونا، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور اگر آپ قدرت کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں، چلیں انسانوں کے ساتھ تو جو کھیل ہم کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہی ہیں، آپ کے سامنے ہے فلسطین بھی، آپ کے سامنے سیریا بھی ہے، آپ کے سامنے لبنان بھی ہے، آپ کے سامنے بے شمار ایسی کشمیر ہے، آپ کے سامنے بے شمار ایسی جگہیں ہیں۔ چلیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ کھیل کھیلتے ہیں، اپنے جانوروں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے تک چند گنی چنی ویلز رہ گئی تھی، بلو ویل جو ہماری ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے اس میں غالباً سب سے بڑا کریچر ہے، تو چند رہ گئے تھے، پھر ان کو بچانے کی کوشش کی، اب شاید کچھ تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو ہم آپس میں تو یہ کھیل کھیلتے ہیں، لیکن اگر یہ قدرت سے کھیل کھیلیں گے اور کھیلتے چلے جائیں گے تو قدرت کو کچھ فرق نہیں پڑتا، جہاں اتنے بے جان پتھر وہاں پہ ایک اور بے جان پتھر۔ تو یہ تو پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے صاحب کہ نہ صرف ہم قدرت کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بلکہ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ممالک ہی یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے 2 بڑے ممالک تقریباً 45 سے 47% کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ پیدا کرتے ہیں، یعنی جن کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، یعنی وہ وجوہات جن کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جو میرا نقطہ ہے جہاں پہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ صرف 2 ممالک دنیا کے جو ہیں وہ 45 سے 47% کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ملک نے باقی ساری دنیا کو کہا بھاگ جاؤ، ہم نہیں کسی بھی ٹریٹی کا حصہ، کوئی کلائمیٹ نہیں ہے، اور اگر ہے تو تم لوگ جانو اپنے کام سے کام رکھو، ہم تو وہی کام کریں گے، کوئلہ جلائیں گے، اپنے ملک میں ترقی کریں گے، اپنے ملک کے اندر معیشت کو دیکھیں گے، باقی دنیا اپنا انتظام کرے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کے 7-8 بڑے ممالک دیکھ لیں تو وہ تقریباً 70% دنیا کی ڈسٹرکشن، یعنی جس کو آپ ماحولیاتی تبدیلی کہہ رہے ہیں،
وہ آپ کے ہمارے آپ کے بچپن کے زمانے میں وہ ایک نئی نئی گیم آئی تھی پیک مین، وہ جو پیک مین چیزیں کھاتا، دانے کھاتا رہتا تھا. تو یہ وہ 8-10 ممالک ہیں جو پیک مین ہیں، جو ہماری یعنی یہ نظام پورا جو ماحول کا ہے اسے کھا رہے ہیں 70%. تو نقصان پوری دنیا اٹھا رہی ہے اور ماحول کو کھا رہے ہیں ٹاپ کے 8 ممالک. اب عجیب سی بات یہ ہے، یعنی جس کو میں ہپوکریسی کہتا ہوں، یا ہپوکریسی کو اردو میں کیا کہیں گے آپ؟ منافقت، دوغلاپن. تو آپ ذرا دوغلاپن اور منافقت دیکھیے کہ دنیا کے اندر یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے جو گرین فائنینسنگ مہیا کی جاتی ہے، اس کا 85% یہی ممالک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اچھا، یعنی جو ملک ماحول کھا رہے ہیں وہی وہ پیسے جو ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو اس ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو یہ پیسے دیے جائیں، یہی 8 ممالک خود کہتے ہیں آپس میں ہی بانٹ لیتے ہیں یار یہ پیسے، اور ہم ہی کچھ کر لیتے ہیں. ان ملکوں کا کیا ہے؟ یعنی ہمیں تو یہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم کوئی ویگا بانڈز ہیں. وہ نہیں ہوتے آوارہ لوگ جن کا کوئی پتہ نہیں، خانہ بدوش کے کئی ہیں شہروں میں نہ رہنے والے لوگوں کو کیا خانہ بدوشوں کے ساتھ. تو ایسا دکھتا ہے کہ یہ وہ جو 8-9 ممالک ہیں یہی بس شہر ہیں دنیا کے، اور باقی سب خانہ بدوش ہیں، کہیں رہتے ہوں گے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. 85% پیسے وہ رکھ لیتے ہیں، باقی پوری دنیا کے لیے 15% ہے. اس پوری دنیا میں ہم بھی ایک چھوٹا سا ملک ہیں. اب ہماری کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے لیے سہولت ہے قدرت کی طرف سے، وہ چیز جو ہمارے لیے آپ سمجھ لیں وسیلہ ہے قدرت کی طرف سے، گلیشیئرز، ہم ان گلیشیئرز کے نیچے ایک وادی کی طرح بچھے پڑے ہیں. میں ہمالیہ، ویسے تو ہماری کئی رینجز ہیں، ہندو کش ہے، لیکن میں ہمالائن رینج، اگرچہ وہ ایک رینج ہے لیکن آسانی پیدا کرنے کے لیے عوام کے لیے، کہ ہم وہ گلیشیئر 7-8 ہزار گلیشیئرز جو پاکستان میں دنیا کے بڑے ترین گلیشیئرز ہیں، یعنی نارتھ پول اور یہ دوسرے پول کے علاوہ پاکستان کو 3rd پول کہا جاتا ہے. یعنی اس سے زیادہ گلیشیئرز کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں، اتنے بڑے گلیشیئرز. 3rd پول میں ہم رہتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے قدرت کا وسیلہ ہے کہ وہاں پہ گلیشیئرز ہیں، وہاں سے پانی بہتا ہے، وہاں سے مائٹی انڈس نکلتا ہے، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہماری پوری سویلائزیشن اس کے ارد گرد آباد ہے. ہم اسے انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، ہم اس کو دریا نہیں کہتے، ہم اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، رائٹ. لیکن وہی ایک طرح سے اب عذاب ہے کہ وہی گلیشیئر جو باقی 8 ممالک جنہیں کھا رہے ہیں، گرمی پیدا کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ یا گرین ہاؤسز پیدا کر رہے ہیں، گیسز پیدا کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. وہ ٹیمپریچر بڑھنے کا عذاب یہ ہے کہ وہی گلیشیئر جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں. جب وہ زیادہ تیزی سے پگھلتے ہیں وہی تو سیلاب آتے ہیں، اور سیلاب آتے ہیں بستی میں. بستی ہے پہاڑوں کے دامن میں ہے پاکستان، اور اس میں بھی جو یہ F6 F7 کلفٹن ڈیفنس گلبرگ میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، بارش کبھی زیادہ ہو جائے جیسے کراچی میں ہوئی، مگر بڑا مسئلہ ان کا نہیں ہے. مسئلہ تو غریب لوگوں کا ہے. ان غریب لوگوں کا جو ایسے قدرت نے جہاں سے نالا گزارا انہوں نے وہیں پہ کھیتی باڑی کر لی، وہیں پہ آباد ہو گئے اس کے آس پاس. وہ جب طوفان آتا ہے تو انہی کو بہا کے لے جاتا ہے، انہی کے مویشی لے جاتا ہے، انہی کی چھتیں گر جاتی ہیں، انہی کے بچے بہہ جاتے ہیں، وہیں پہ لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، اور باقی دنیا بھی تماشا دیکھتی ہے. اور بعض مرتبہ ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں، مگر بعض مرتبہ ہم بھی سوائے آنسو بہانے اور کچھ کمپنسیشن کرنے کے، جو بالکل اس نقصان کا مداوع نہیں کر سکتی، ہم بھی کچھ لاچار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ابھی نئی اصطلاح آئی ہے، اور اس مرتبہ مثلا بنیر میں تو کوئی دریا نہیں ہے، یا باجوڑ میں کوئی دریا نہیں ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی دیکھیے، ہمیں 3 قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. تینوں مشکلات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو میں نے کر دی کہ گلیشیئر اگر گرمی دنیا میں بڑھے گی اور جہاں پہ برف ہے وہی پگھلے گی نا، جہاں برف نہیں وہاں کیا پگھلے گا؟ یعنی ریگستان میں کیا پگھلے گا اگر گرمی پڑے گی؟ وہاں تو ہمیشہ سے گرمی رہی ہے. تو اب جہاں پہ برف ہے گلیشیئر ہے، اور گلیشیئر برف نہیں ہوتی، گلیشیئر تو میلوں میل، بعض گلیشیئر 100 میل بڑے ہیں، 100 میل.
اور یہ صدیاں لگ گئیں ان کو، ملینز آف ایئرز اس آئس کو سیٹل ہوتے ہوتے، اس لیے کہ یہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، اس کی حیت ہی مختلف ہے، یہ سنو نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ گلیشیئر ذرا تیزی سے پگھلنے شروع ہوں گے تو ہمارے لیے مصیبت آئے گی سیلاب کی شکل میں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے نا بھائی، تو جب یہ گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں تو ہیں تو یہ وہ پہاڑوں میں، ہمالائز میں، تو جب وہ ریسیڈ کرتے ہیں تو پانی جو بنتا ہے وہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک لیک کی شکل میں، لیک تو میں اسے کہہ رہا ہوں وہ تقریباً آدھا سمندر ہوتا ہے، لیک کی شکل میں وہیں پتھروں میں مقید ہو جاتا ہے. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو کچھ لیکس وہاں اس کے دہانے پہ بن جاتی ہیں گلیشیئرز کے، کچھ گلیشیئرز کے اندر بن جاتی ہیں. اور جب پریشر بڑھتا ہے اور جب پانی کے پریشر کے سامنے سے پتھر ٹوٹتا ہے تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سمندر کی شکل میں، ایک طوفان کی شکل میں اوپر سے نیچے آتا ہے گلیشیئر کا وہ پوری لیک، یعنی 5-4 میل کی یا ایک آدھا آپ مان لیں جتنی بھی بڑی لیک ہو، جب وہ ایک دم پتھروں کو توڑ کے نکلتی ہے جو کب سے وہاں پہ قید ہے، تو اس کے راستے میں یہ جو آپ کا پورا کمرہ ہے نا سر، یا پورا مان لیں یہ جو آپ کا ہمارا سٹیج ہے، یہ کیا کہتے ہیں آپ، سیٹ ہے، اس سے بڑے بولڈرز، اس سے بڑے پتھر جو ہیں وہ جس طرح کیا کنکر اڑتے چلے آتے ہیں، جس طرح چھوٹی چھوٹی تیلیاں ہوا میں اڑتی چلی آتی ہیں دھم 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 کرتے، وہ بڑے بڑے بولڈرز جو اس کمرے جتنے ہیں وہ 20,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آتے ہیں باؤنس کرتے ہوئے پانی کے ساتھ. اور میں جو سب سے بڑی مجھے چیز میرے سامنے آئی اور حیرت انگیز چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک جگہ پہ گیا جہاں گھر تباہ ہوئے تھے، میں وہاں گھوم رہا تھا تو میں چھت پہ گیا تو میں نے بزرگ جو آنکھوں میں ان کے آنسو تھے، یہ گلگت بلتستان کی بات ہے، اور وہ فریاد کر رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا بزرگ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں 3ری منزل پہ ہوں، یہ نیچے نالا جو ہے یہ تو 100 فٹ نیچے ہے، تو یہ آپ کی 100 فٹ اوپر کیسے آپ کا گھر تباہ ہو گیا؟ یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کیا سیلاب یہ 100 فٹ اوپر آ گیا تھا اور آپ کا گھر تباہ؟ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو دھم دھم کرتے ہوئے بڑے بڑے بولڈرز آتے ہیں ان سے زمین تھر تھر آتی ہے. جب زمین تھر تھر آتی ہے تو گھروں کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے گھر کے نیچے سے اور گھر مہندم ہو جاتے ہیں. تو صرف پانی نہیں انہیں بہا کر لے کر جاتا، یعنی گھروں کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور برد ہو جاتی ہے اس سیلاب میں جو آ رہا ہوتا ہے. سیلاب سے نہیں صرف بلکہ تھر تھراہٹ سے، اور وہ مکان جو ہے مہندم ہو جاتے ہیں. اور ان میں کوئی ایک بھی امیر آدمی نہیں ہے جن کے مکانات مہندم ہوتے ہیں. کچھ امیر لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یعنی پوری وادی میں گھومتا رہا، کسی ایک غریب آدمی کا مجھے نہیں نظر آیا کسی نے اپنے وہ دریا جو بہہ رہا ہے، جو نالا جو بہہ رہا ہے، اس کے کنارے کسی نے کوئی ہوٹل بنایا ہو کسی غریب آدمی نے، یا کوئی ریزورٹ بنایا ہو کسی غریب آدمی نے. کسی غریب آدمی کا ریزورٹ نہیں ہے، کسی غریب آدمی کا ہوٹل نہیں ہے. سرمایہ دار یہ چند وہی لوگ جو آپ جدھر مرضی جس مرضی وزارت میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، یہ وہی لوگ جو سیاسی طور پہ بھی طاقتور ہیں، جو دولت کے لحاظ سے بھی طاقتور ہیں، جو کنیکشنز کے لحاظ سے بھی طاقتور ہیں، یہ انہی کے ہوٹل ہیں جو پانی کے راستے میں انہوں نے بنا دیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ میری آپ کی طرح کے لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو NOC دیا یا اجازت دی ہے، یا ان میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر NOC کے ہی انہوں نے وہاں پہ ریزورٹ اور ہوٹل بنا لیے. چلیں اللہ ان کو بہت دے، عزت بھی دے، طاقت بھی دے، دولت بھی دے، سیاست بھی دے اور ہوٹل بھی دے. لیکن پرابلم یہ ہے صاحب کہ جب وہ ہوٹل آپ نے مہندم ہوتے دیکھے نا، آپ نے وہ دریا کنارے جو امپلوڈ کرتے ہیں، تو بھائی جب وہ ہوٹل گرتا ہے نا تو اس کے اندر لگا ہوا سریا اور گارڈر یا اس کے کانکریٹ کے جو پیسز ہیں وہ میزائل بن جاتے ہیں ان چھوٹی بستیوں کے لیے جہاں سے پانی بہہ کے نیچے جاتا ہے. اور وہ پانی کی رفتار سے وہی کانکریٹ اور وہی لکڑی کے بڑے بڑے بالے اور وہی گارڈر لوہے کے وہ ایک میزائل کی طرح جا کے ان بستیوں کو، غریب لوگوں کی بستیوں کو لگتے ہیں جو نیچے آباد ہیں. تو میں اب اس پہ کیا کہوں؟
اب میں اور کیا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں. چلو یہ تو اب یہ ایک بات ہو گئی, آپ نے ایکسپلین کر دیا. ایک اور بات کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. اگر وہ بریک کے بعد کر لے تو جیسے آپ ہوگا. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ بریک سے پہلے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں اس کو کاٹ دیتا ہوں باقی بات کو. یعنی وہاں پہ کیوں غریب لوگوں کی بستیاں ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں پورے جو زمین ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے. یعنی خالصہ زمین اس کو کہتے ہیں, جو سرکار کی زمین تھی وہ قبیلوں میں یا وہاں کے رہنے والے لوگوں میں بانٹی جا رہی. تو وہ غریب لوگ جو ان نالوں کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی چھوٹی چھوٹی جگہ دے دیں اپنی, تاکہ اپنے بیوی بچوں کو مویشی کو وہ وہاں اس جگہ سے جہاں سے سیلاب نے آنا ہی آنا ہے وہاں سے ذرا ہٹ کے رہ لیں تاکہ بچت ہو جائے. تو میری گزارش جو ہوگی اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے سنی بھی جائے گلگت بلتستان کی حکومت سے, ان کے وزیر اعلیٰ سے, ان کے گورنر صاحب سے, کہ جب یہ زمین کی تقسیم ہو تو وہ نالے ندیاں جن کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں, جن کی زندگیاں بستیاں مویشی آپ برباد ہو جاتے ہیں, ان کو جگہ دے دی جائے کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ سیف ہوں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب تیسرا کلاؤڈ بسٹ کی بات کرتے ہیں. کلاؤڈ بسٹ کیا ہے جو مجھے سمجھ صاحب ہوتا ایسے ہے کہ یہ بادل جسے آپ کہتے ہیں, آپ رومانوی اگر یہ شاعری پڑھ لیں یا کوئی افسانہ پڑھ لیں تو سوائے بادل کے کسی بات کا ذکر نہیں ہوتا. بادل, قوس قزح, یہی باتیں ہوتی ہیں ہر رومانوی افسانے میں, ہر رومانوی کتاب میں. ہمارے ہاں تو بارش کی پھوار, بوندا باندی اور قوس قزح کے مختلف رنگ اور بادل, یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے. اب یہ بادل جو ہیں بھائی, یہ سمندر سے اٹھنے والے وہ پانی ایویپوریٹ جو ہوتا ہے سمندر کے, وہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جو ہوا میں معلق ہو کے بادل بن جاتے ہیں اور گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں, جن کے لیے ہم اتنی رومانٹک اپنا فریم ورک بناتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جب اڑتے ہیں اور بادل بنتے ہیں تو یہ بھاگتے اس طرف ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر ڈفرینشیل ہو. یہ بادل کی جو موومنٹ ہے ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے, کہ جہاں پہ ٹیمپریچر ڈفرینشیل زیادہ ہوتا ہے بادل اڑتا پڑتا اس طرف کو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ویسے تو سبی میں یا رحیم یار خان میں یا سدن پنجاب میں یا کوئٹہ سے کے ارد گرد بلوچستان کے علاقوں میں بے انتہا گرمی ہے, لیکن جو رائز ان ٹیمپریچر ہے وہ دگنے سے زیادہ ہے ناردرن ایریاز میں. یعنی اگر 1 ڈگری اضافت ہو رہی ہے بہاولپور میں یا سبی میں یا سندھ کے کسی اور علاقے میں, تو 4 سے 5 ڈگری اضافت ٹیمپریچر کی ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں اور آپ کے خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جن کو آپ ناردرن تصور کرتے ہیں. نتیجتاً یہ تمام کلاؤڈز جو ہیں یہ سمیٹے ہوئے اس تمام پانی کو بھاگتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ٹیمپریچر جس طرف مختلف ہو. اب کلاؤڈ کی ایک کیپیسٹی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہلکا سا ایک عجیب سی چیز ہے, پتہ نہیں کیسے ہم ڈیفائن اس کو کریں گے. اس کی ایک طاقت ہے پانی کو سمونے کی. اگر اس میں اس سے 5 گنا زیادہ یا 6-10 گنا زیادہ پانی سمو دیا جائے تو پھر وہ بارش کی شکل میں نہیں گرتا, یا بوندا باندی نہیں ہوتی, یا پھوار نہیں پڑتی, یا ڈاؤن پور نہیں ہوتی. وہ ایسے ہے جیسے ایک دم پورا پانی کا آسمان نیچے گرتا ہے. اور وہ پانی کا آسمان جو گرتا ہے وہ گرتا ہے لوکل ایریا میں, کیونکہ کلاؤڈ تو صرف آپ کے سر پہ ہوتا ہے. کلاؤڈ کوئی ایسا تھوڑی ہے سمندر کی طرح کہ ہر جگہ سمندر ہے. تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ گرتا ہے, مگر گرتا ایسے ہے جیسے پانی کا پورا آسمان آپ کے سر پہ بہہ گیا. اور جب وہ ایک دم گرتا ہے تو پانی کو کوئی راستہ نہیں ملتا. پانی کو جو راستہ پھر ملتا ہے, پانی تو پھر اپنا راستہ بناتا ہے. پانی کو پھر پرواہ نہیں کہ کس سیٹھ نے کہاں پہ ہوٹل بنایا ہے, یہ کس بستی میں کون آباد ہے, یا کون امیر ہے یا کون غریب ہے. پانی جب گرتا ہے تو پھر وہ اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے, اور اس کے راستے میں جو چیز آیا, آپ نے موٹر گاڑیاں اور بسیں ایسے دیکھیں جیسے کوئی وہ چھوٹے چھوٹی کو ڈکس ہوتی ہیں جو فلوٹ کر رہی ہیں, تو وہ سب چیزیں اڑا کے لے جاتا ہے. یہ ہے وہ کلاؤڈ بسٹ کا معاملہ. ٹھیک. پچھلی مرتبہ یہ سندھ میں ہوا تو ہمارے لیے ایک خاص قسم کی تکلیف آئی.
کیونکہ سندھ جو ہے فلیٹ ہے، اس وجہ سے وہ پانی آہستہ آہستہ گیا. ہمارا کوئی ایسا ڈرینیج تو تھا نہیں کہ اتنا پانی اگر ایک دم بارش ہوگی تو سمندر میں کیسے پہنچے گا، اسپیشلی جب گریڈینٹ اتنا کم ہو. تو وہ وہیں پہ ٹھہرا رہا اور اس نے بربادی کر دی. اس مرتبہ جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ وہ پہاڑوں میں جا کے لگا، اور جب برسا وہ آپ کے علاقے میں یا گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں، تو وہ گرا پہاڑوں میں اور وہ نیچے آیا اس رفتار سے کہ اس کے راستے میں، یعنی ٹھہرا نہیں سندھ کی طرح، وہ تو جیسے گرا پورا آسمان گرا پانی کا، تو وہ نیچے آیا اور جو اس کے راستے میں آیا اسے بہاتا ہوا چلا لے گیا. تو یہ تھی کلاؤڈ برسٹ. تو یہ 3 مختلف قسم کے مسائل ہیں ہمارے سیلاب کے جو گلیشیئر میلٹنگ سے ہو رہے ہیں، گلوف کے جو ہماری جو لیکس بن گئی ہیں اوپر ان کے، اور تیسرا یہ کلاؤڈ برسٹ جس کا اچھا، اب اس کے حل کے لیے کوئی حل ممکن ہے؟ قدرت کی طرف سے ایک اتنی بڑی آفت ہے، اگر ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھانی، جیسے میں نے آج اٹھائی، اور ابھی میں جنیوا میں تھا وہاں پہ بھی میں نے اٹھائی، اور 40 ملکوں نے، خیر اگرچہ وہ پلاسٹک سے ریلیٹڈ تھی، وہ ہمارے ساتھ مل گئے. ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ناراض ہو کر چلا گیا جب ان ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان انہیں ریپرزینٹ کرے گا، ناراض ہو کر چلا گیا، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں ریپرزینٹ کرے گا. اور ہم نے ایک ریزولوشن پلاسٹک کے حوالے سے پیش کی جس پہ 5-6 ممالک نے سائن کر دیے، وہ اپلوڈ ہو گئی، وہ اگلے ایجنڈا پہ آ گئی. اور وہ بھی معاملہ یہی تھا کہ کیا آپ نے ہمیں دنیا کا پٹھول سمجھا ہوا ہے؟ کیا آپ پلاسٹک استعمال کریں اور پاکستان بھیجی جائیں اور پاکستان برباد ہوتا رہے؟ وہ پلاسٹک جو ہے وہ ہمارے سمندر میں آ جائے اور ہمارے پانی میں آ جائے اور ہماری فش میں آ جائے اور ہماری خوراک میں آ جائے اور ہمارے اذہان میں بیٹھ جائے. یہ کیا ہے بھائی؟ تو آپ اس کا مداوع کریں. بالکل اسی طرح کاربن کا مداوع کرنے کا مطالبہ ہم دنیا سے کرتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا ہم مطالبہ کریں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے. 8 ملک ہیں تو باقی تو بھائی وہ 100 کوئی 80-85 ملک جو ہیں وہ آواز اٹھائیں گے تو کاہے کو ان کی نہیں سنی جائے گی؟ تو ایک تو آواز اٹھانا مقرر ہے تاکہ یہ ہمارے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اس کے لیے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں. اب ہمیں معلوم ہے نا کہ بارش زیادہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا، یا آپ ہی کے پروگرام میں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ 30-40% زیادہ انٹینس مانسون آئے گی اور 3 زیادہ سپیل آئیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ اگلے سال 2 ہفتے پہلے مانسون آئے گی، زیادہ انٹینس ہوگی اس سال سے، اور اس کے اس دفعہ 5 کے بجائے اگر 9 راؤنڈز ہو رہے ہیں تو اگلی مرتبہ شاید 11-12 ہوں گے. اب یہ ہمیں معلوم ہے نا، تو اب اس کی تیاری کر لیں. اگر ڈرینیج سسٹم بڑا کرنا ہے شہروں کا تو بھائی کر لیں. پورا سال ہے، 375 دن ہے، 365 دن ہے. تو 365 دن میں اگر کسی جگہ پہ بڑا ڈرینیج لگانا ہے، کیونکہ اب پرانے ڈرینیج جو ہیں وہ نہیں اس طرح کی بارش کو سہ سکتے اور تباہی کا باعث کرتے، تو کر لیں. ہمارے وہ نالے جن میں ہمیں پتہ ہے طغیانی آنی ہے، تو بھائی ہمارے پاس پورا سال ہے نا، تو ان کو ہٹا دیں وہاں سے. اور وہ جو بڑے بڑے سیٹ جنہوں نے ہوٹل بنائے ان کو بولے یار ذرا ہٹ کے بنا لو. ضرور آپ نے ان کو میزائل بنانا ہے غریب لوگوں کے لیے، بالکل ساحل پہ بنا کے، بالکل نالوں کے گرد لگا کے. یہ سوال ہے نا کہ اس حکومت ایک ہونہار وزیر دوسروں کو بتا رہے تھے ٹی وی پہ کہ اس کی تیاری کر لیں، تو سوال یہ ہے کہ خود آپ کی حکومت نے کیا تیاری کر لی؟ جی میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو تمام چیزیں ہیں، میں کچھ تو ریلیف کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا 2 منٹ بعد. لیکن وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ماورا کہ کون ہے وہ جس کا ہوٹل ہے یا جو راستے میں پانی کے حائل ہے ہٹاؤ اسے. یہ حکم دیا ہے. پرائم منسٹر نے 3 حکم دیے. پہلا ان کا حکم یہ کہ اگر کسی وزیر نے یا کسی افسر نے یہ کہا کہ یہ صوبے کا کام ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ سمجھ لے کہ اگلے دن وہ بے شک خود ہی نہیں آئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم وفاق میں بیٹھے ہیں، 18ویں ہو ترمیم، 19ویں ہو، کوئی بھی ترمیم ہو، صوبے کا کام ہو، یہ ہمارا کام ہے اور ہم ذمہ دار ہیں اور ہم یہ کام کریں گے. ایک تو یہ ان کا حکم. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سب یہ پانی کے راستے میں جتنا مرضی طاقتور آدمی ہو، اگر اس نے کوئی غلط چیز بنا رکھی ہے جس کی وجہ سے بستیاں برباد ہوتی ہیں، ہٹا دو اس کو. اور یہ ان کا حکم ہے، اٹل حکم ہے.
کہ اس سال کے اندر اندر اس کو ہٹا دو. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہارمز وے میں رہتے ہیں بھائی ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو پیدا کرو, کیونکہ پانی نے بہنا ہے تو تھوڑا ان کو ہٹا دو. جو ناگہانی آفت ہو, زلزلہ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا نا, مگر زلزلے کے علاوہ بھی تو دنیا میں چیزیں ہیں نا. یعنی چلیں کلاؤڈ بسٹ کہیں ہو گیا, مگر کلاؤڈ بسٹ تو 2-4-5 جگہ پہ ہوا نا, زیادہ تر تو طغیانی اور قسم کی ہے. لینڈ سلائڈز ہیں اور فلیش فلڈز ہیں اور یہ تمام سیلاب ہیں. ان کے لیے جو ہے راستے ان سے تو ہٹاؤ لوگوں کو. تو یہ تیسری بات ہے. چوتھی چیز یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کا ایکوپمنٹ جو ہے ان آفت جگہوں پہ نہیں پہنچ چکا. یعنی 48-72 گھنٹے کے اندر اندر تمام جو ہائی ویز, جو علاقے کٹے ہوئے تھے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا تمام ایکوپمنٹ کہیں بھی جو لگا ہوا تھا, واپڈا کا جو بند بنا رہا تھا, یہ ڈیمز بنا رہا تھا, وہ ایکوپمنٹ, فوج کا تمام ایکوپمنٹ, FWO, سب لوگ اکٹھے ہو کے سامان لے کر وہاں پہنچ گئے. اور وہ تمام روڈز جو ہیں, اور میں علیم خان صاحب کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, وہ تمام روڈز کلیئر ہو گئے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہائی وے اتھارٹیز, کنیکٹنگ روڈز جو صوبوں کے قصبوں کے روڈز ہیں وہ بھی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے صاف کر رہی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, صرف خیبر پختونخوا میں تقریباً 49 فیڈرز تھے, 60 فیڈر تھے بھائی جو افیکٹ ہوئے. پہلے 49 تھے, اب 60 ہو گئے. 60 فیڈر تھے جہاں پہ بجلی یعنی بند ہو گئی تھی. ان میں سے تقریباً 47 یا 48 کے قریب تو کمپلیٹلی ریسٹور ہو گئے ہیں, 7-8 کل تک ہو جائیں گے, اور باقی جگہوں پہ پارشل کہیں بجلی آ رہی, لیکن بنیر وغیرہ میں تو ابھی تک بجلی نہیں ہے. نہیں, لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر آف فیڈرز بتا رہا ہوں کہ 60 میں سے 49 کمپلیٹلی ریسٹور ہو گئے ہیں, 7-8 جو ہیں وہ پارشلی ریسٹور ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے. بنیر وغیرہ میں بعض جگہوں پہ ایکسس نہیں ہے کیونکہ پانی کی شدت ہے, پانی زیادہ ہے, تو ابھی وہ جو گرڈ اور فیڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آلات وہاں پہنچانے ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو وہ بھی ہمارے پاس 7-8 جگہوں کی لسٹ ہے. مگر یہ کہ تمام بجلی کو ریسٹور کر دیا گیا 3-4-5 دن میں, اور تمام ہائی ویز کو ریسٹور کر دیا گیا 3-4-5 دن میں, اور تمام جو کنیکٹنگ روڈز تھی ان کو ریسٹور کیا گیا, اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. ابھی بھی مشینیں چل رہی ہیں, اور تقریباً 2500 ٹن جو فوڈ چاہیے, جو خوراک چاہیے, جو ادویات چاہیے, وہ پہنچ چکی ہیں وہاں پہ, اور اب سرپلس ہے اس وقت ان چیزوں کا. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب, یہ جو ویلفیئر آرگنائزیشن وہاں پہ ایکٹیو ہے, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ کنٹریبیوشن مختلف فلاحی اداروں کا ہے, ان کی طرف سے بھی ایک ہی شکایت ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. نہیں, میں پہلے تو میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو ہمارا سر بھی جھکا ہوا ہے شکریہ میں, اور ہاتھ بھی جڑے ہیں شکریہ میں ان تمام فلاحی اداروں کے جنہوں نے بہت ہماری مدد کی ہے. فلاحی اداروں نے تقریباً 200-300 ٹن جو مدد کی ہے خوراک میں اور میڈیسن میں, لیکن کل جو ہے وہ 2200 ٹن کے قریب ہے. تاکہ پرسپیکٹو میں یہ نہیں کہ ہم ان کے شکر گزار نہیں ہیں, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت بھی ہاتھ بٹا رہی ہے اپنی طاقت کے مطابق, لیکن ہم ان فلاحی اداروں کو, کیونکہ ہمارا تو فرض ہے, وہ تو خدمت کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جو NDM میں ہے اس کا جو دفتر ہے ضلع میں وہ DC کا دفتر ہے. اس وجہ سے یہ بات کہ کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی, یعنی اتنا بڑی تباہی آئی ہے تو بعض مرتبہ مدد وقت سے نہیں پہنچ پاتی ڈسٹرکٹ کی موبلائزیشن کے باوجود. یہ تو میں مانتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو بھی کہا 8 تو ایسے فیڈر ہیں, 9 جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں ابھی بھی, یہ بات تو ابھی بھی ہے. لیکن نیشنل لیول پہ, وفاق کے لیول پہ جو دفتر ہے جس کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے وہ DCO کا یعنی ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے,
اور جو موبلائزیشن ہوتی چاہے وہ خوراک کی ہو, چاہے مشینری کی ہو, چاہے راستے صاف کرنے کی ہو, وہ نہ صرف چیف سیکٹری سے ہوتی ہے جو پروونشل ہیڈ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, بلکہ اصل میں وہ ہوتی ہے ڈی سی اور اے سی کے لیول پہ, تحصیل اور ضلع کے لیول پہ. اور ڈی سی کا دفتر جو ہے وہ این ڈی ایم اے کا ضلعی دفتر ہوتا ہے. اس وجہ سے کوآرڈینیشن ہے, مگر ہماری سرکار کے کام کرنے میں جھول, میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے, کسی جگہ پہ جھول رہ جاتا ہے, کسی جگہ پہ مشین نہیں پہنچ پاتی ہے. اکثر لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کس مرض کی دوا ہے. جی سوری, اکثر لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کس مرض کی دوا ہے. کہ جی میں نے تو آپ کو بتایا, میں نے آپ کو تشخیص بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس مرض کی دوا ہے. یعنی یہ جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ابھی 2 راؤنڈ اور رہتے ہیں بارش کے, یعنی ستمبر کے پہلے ہفتے میں بھی مانسون کا ایک اور ریلا آئے گا, اور ابھی اگست کے اینڈ میں بھی ایک اور ریلا آئے گا. یہ جو ہم ماڈلنگ کرتے ہیں, پریڈکٹیو ماڈلنگ کرتے ہیں, یہ میٹ اور این ڈی ایم اے یہ سب مل کے کرتے ہیں, اور این ڈی ایم اے اس کے اندر بڑی لیڈرشپ دکھاتا ہے, جس سے ہم وقت سے تھوڑا پہلے ڈی سیز کو بتا دیتے ہیں, بعض دفعہ آبادیوں کو بھی بتا دیتے ہیں, پہنچ پاتے ہیں ان تک. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی میں نے آپ کو یہ مدد بتائی ہے کہ یہ خوراک پہنچی ہے یا ادویہ پہنچی ہیں, 2200 ٹن پہنچ چکی ہیں, 1000 ٹن کا ذخیرہ موجود ہے جو اس وقت ہمارے ریزروز کے اندر ہے, اور اس وقت سرپلس ہے, اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ روک دیں تھوڑا, یعنی اگلے اسپیلز آنے ہیں تو ابھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی کوآرڈینیشن این ڈی ایم اے کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو میں نے تعریف کی ہے خاص طور پہ ہمارے جو بجلی کے وزیر ہیں اور کمیونیکیشنز کے وزیر ہیں, لغاری صاحب کی اور علیم خان صاحب کی, تو وہ بھی تو کوآرڈینیشن کر رہے ہیں اسی طرح کہ کس جگہ کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے, کہاں سے سڑک ٹھیک کرنی ہے, کہاں پہ فیڈر گر گیا ہے, کس فیڈر کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دونوں لوگ جا کے وہاں پہ کیمپ کر کے بیٹھے رہے ہیں, دونوں وزیر اپنی ٹیمز لے جا کے, اپنے سیکرٹری ساتھ لے جا کے, این ایچ اے کے ہیڈ کو بھی لے جا کے. تو یہ بھی ساری کوآرڈینیشن کا جو کام ہے وہ این ڈی ایم اے کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے تو عالمی سطح پہ ایک فورم بھی بنایا گیا تھا اور فنڈ بھی قائم کیا گیا تھا, تو اس میں پاکستان کو اپنا حصہ نہیں ملا. وہ کیا آپ نے کیا وہ میں نے ہپوکریسی کو آپ نے دوغلا پن کہا تھا. ہاں, کتنا آپ نے پروگرام کیے تھے اس پہ, وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی بنا, کوئی یہ بھی بنا, کوئی وہ بھی بنا. تو ذرا سوچے کہ کتنے پیسے ہمیں ملے اس میں سے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. صفر. یعنی پچھلے سال تک 70 ملین, وہ بلینز کی جو باتیں ہو رہی تھی کہ ہمیں ملیں گے, اور جس جگہ پہ نقصان جن ممالک میں ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ پیسے ان کو دیے جائیں گے, پوری دنیا نے مل کے $70 ملین اس میں ڈالے, پورے دنیا کے لیے, ہمارے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے, جس میں سے ابھی تک ہمیں صفر ملا ہے. اور اب انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے $300 ملین کی, کمٹمنٹ کی ہے, پیسے نہیں دیے. اس وجہ سے وہ جو دوغلا پن جسے میں بار بار سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں, چاہے وہ کاربن سے ہو, چاہے وہ پلاسٹک سے ہو, چاہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج سے ہو, چاہے وہ دیگر فنڈ سے ہو, بھائی وہ دوغلا پن تو ہے. تو وہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ کمزور نہ پڑیں. میں یہ ابھی جنگ ونگ بھی جو ہماری ہوئی نا, اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے میں کوئی اتنا جنگجو آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ جو موجودہ ہمارے سامنے یہ جو بھی پچھلے دنوں جنگ ہوئی, جس میں بھارت کے کوئی 85-87 جہاز, جس میں سے ہر ایک پہ 5 میزائل لگے ہوئے تھے, تو یہ 400-450 میزائل لے کے آپ کے خیال میں بہاولپور کے ایک مسجد کے ساتھ کی صرف 2 گھر ملٹانے کے لیے وہ آ رہے تھے. تو اگر ملک کمزور ہو نا بھائی, تو اس کا پھر وہ حال ہوتا ہے جو فلسطین میں, غزہ میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو سیریا میں ہوا ہے, جو میں دوبارہ نام نہیں لیتا سب ممالک کا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اقتصادی طاقت کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کی ٹیک کیئر اور اپنے بزرگوں کی خدمت خود کر سکیں. ٹھیک ہے, کسی حد تک دنیا کا فرض ہے, آواز بلند کرتے رہیں گے. پیشن گوئی کیا ہے آپ کے ادارے کی اور ڈی میں وغیرہ کی کہ ستمبر میں پھر؟ جی ستمبر کے اندر ایک سپیل آئے گا صاحب, اور ایک سپیل جو ہے ابھی اگست کے اینڈ میں دوبارہ آئے گا. 2 سپیل ابھی اور آئیں گے اس مانسون کو ختم ہونے سے پہلے. ابھی جو ہے یہ بنیر اور اس علاقے میں ہمیں ہے کچھ خطرہ کہ شاید وہاں پہ بارش کا ایک اور سپیل آئے گا, اور ایک ہمیں یہ جو سندھ کے اندر جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں ہے خطرہ کہ شاید بارشیں زیادہ ہوں گی.
تو ان کے لیے تمام جو ڈپٹی کمشنر کے دفتر بھی ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے، جو آبادی ہیں ان تک بھی پیغام پہنچایا جا رہا ہے تاکہ، اور ابھی آج صبح بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی ادھر جی بی میں جی، تو وہ ایک 7-8 کلومیٹر کی جھیل بن گئی نہیں، یعنی وہ لینڈ سلائیڈ ہو کے پانی کا بہاؤ رکا تو پیچھے 7-8 کلومیٹر کی جھیل بن گئی ہے۔ اب امید یہ ہے کہ وہ جھیل ٹوٹے گی نہیں اور آہستہ آہستہ اس میں سے پانی بہتا رہے گا، لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہاں پہ انجینئرز پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہ بھی اسیس کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو خود نہ آہستہ آہستہ بریچ کر کے اس پانی کو نکال دیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں ڈائریکٹلی وزیر اعظم کی زیر نگرانی اس وقت ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی فیصلہ صبح سے گئے ہوئے ہیں انجینئرز، وہ چیک کر رہے ہیں کہ کل جو رات کو جھیل بنی ہے اس کو ہم بریچ کریں یا رہنے دیں یا آہستہ آہستہ خود ہی پانی بہہ کر نکل جائے گا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر ابھی 2 سپیل رہتے ہیں صاحب۔ اور ماہرین کیا بتاتے ہیں کہ اگلے سالوں میں اس میں مزید اگلے سالوں میں زیادہ شدت آئے گی۔ اگلے سال 15 دن پہلے شاید مانسون کا سیزن شروع ہو جائے گا، ویسے تو سال پہلے کی بات ہے، مگر اس وقت جو ماڈل دکھ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ 15 دن پہلے مانسون آ جائے گی، زیادہ شدت ہوگی، اس میں 20-30% اضافی شدت ہوگی، اس کے سپیل بھی اس سے زیادہ ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ تمام جگہیں، ایک پورا سال ہے بھائی ہمارے پاس، تو وہ تمام جگہ جہاں پہ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، جہاں پہ ڈرینیج ہونا چاہیے ڈرینیج بنایا جائے۔ اور ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈیفارسٹیشن کا، یہ جو لکڑیاں کاٹ رہے ہیں نا بھائی، آپ جب بندہ لکڑی کاٹنے جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے نا تو اس کے راستے میں ایک ہی چیز حائل ہوتی ہے، وہ ہے جنگل۔ پتھر رک جاتے ہیں، شدت کم ہو جاتی ہے، پانی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیں بے دریغ، اور اس کے بعد کاٹ کے لکڑی بھی ادھر ہی رکھ دیں، اس کے لاگز بڑے بڑے، تو وہ جس طرح وہ میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا نا کہ وہ بڑے بڑے بولڈرز جو ہیں وہ کنکر کی طرح اڑتے آتے ہیں، اسی طرح تیلیوں کی طرح یہ بڑے بڑے درختوں کے تنے جو ہیں وہ نیچے جا کے آبادیوں میں لگتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ڈیفارسٹیشن کے اوپر بھی سخت قوانین وزیر اعظم نے حکم بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جامع پروگرام بنا کے میرے سامنے ودن اے منتھ پیش کیا جائے اگلے سال کے لیے، یعنی اس دفعہ کے لیے تو وہ کر ہی رہے ہیں، روز ابھی میٹنگ ہوئی، ابھی جو میں آپ کے پاس تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہوں اس کی وجہ یہ کہ وزیر اعظم خود لیڈ کر رہے تھے، روز کرتے ہیں میٹنگ، لیکن ساتھ کے ساتھ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ایک پلان جامع پروگرام بنا کے میرے سامنے رکھا جائے، جس سے مجھے تسلی ہو کہ اگلی مرتبہ ول بی بیٹر پریپیئرڈ۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں امن سے رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔